کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، پیغمبر ہے، ان پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی، میں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وأمر بالمعروف، اور اچھے کام کرنے کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برے کام کرنے سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر آ پہنچے اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بڑے ہمت کا کام ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس، کہ لوگوں سے جب گفتگو کرنی ہے تو اپنی پیشانی پر بل نہیں آنے چاہیے، خوش دلی سے، خوش طبی سے، اچھے انداز سے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین غرور اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا وقصد فی مشیک، جب زمین پر چل تو درمیانی چال چل، واغضض من صوتک، جب گفتگو کر تو اچھے انداز سے گفتگو کر، تیری گفتگو کے اندر آواز میں بلندی نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز کے اندر، باتوں کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ گفتگو جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی، یہ گفتگو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کم از کم ایک بار اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور کریں۔ اولاد یہ اللہ رب العالمین کا بڑا پیارا تحفہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، تو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی والدین پر ایسے ہی عائد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا وُلِدَتْ لِلرَّجُلِ جَارِيَّةٌ، اب دیکھیں اولاد یہ اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا وُلِدَتْ لِلرَّجُلِ جَارِيَّةٌ، جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے بعث اللہ تعالی لہا ملائکہ، اللہ رب العالمین اس گھر میں فرشتوں کی ایک فوج بھیجتا ہے۔ ایک فرشتہ نہیں آتا، فرشتوں کی ایک فوج آتی ہے، اور یزفون البرکۃ زفا، وہ خالی ہاتھ نہیں آتے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ برکتوں کے گچھے لے کے اس گھر میں آتے ہیں۔ بھائی تمام سے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی ایک فوج اس گھر میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے خالی ہاتھ نہیں آتے، برکتوں کے گچھے لے کر اس گھر میں آتے ہیں۔ اور جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فقبل بین عینیہ، وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یقریؤک السلام، اللہ رب العالمین تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ یعنی کہ بیٹے کی پیدائش ہو یا بیٹی کی پیدائش ہو، اللہ رب العالمین اولاد دے کر خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اولاد دے دی، اب اس کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ والدین کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں یہاں پر فکر کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کس انداز سے کر سکیں۔ ظاہر بات ہے ہم یہاں پر بڑے کم تعداد میں ہیں مسلم کمیونٹی، اور جو رہتے بھی ہیں وہ دور دور رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر والد کی، ہر والدہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابواہ، اب والدین کیا کر سکتے ہیں؟ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، چاہے تو اپنے بیٹے کو یہودی بنا دے، چاہے وہ اپنی اولاد کو نصرانی بنا دے، چاہے وہ اپنی اولاد کو عیسائی بنا دے، چاہے اپنی اولاد کو مسلمان بنا دے۔ بیٹا یا بیٹی اللہ رب العالمین نے عطا کر دی، اب اس کو مسلمان رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیں گے، والدین اپنے بچوں کی نگہداشت نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی پرورش اچھے انداز سے نہیں کریں گے، اب وہ سارا گناہ، اگر وہ یہودی بن گئے یا عیسائی بن گئے یا مجوسی بن گئے، سارا گناہ والدین کے اوپر آ جائے گا۔ اور اگر بچہ اچھا ہوا، اس کی اچھی تربیت کی، معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام بنایا، ایک معیار بنایا، اگر وہ مسلمان رہا، آگے لوگوں کو بھی مسلمان کرتا رہا، تو اس کا ثواب والدین کو بھی جاتا رہے گا۔ تو یہ ذمہ داری والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے، یا جو گھر کا سربراہ ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس انداز سے
اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک والد اپنے بچے کے ساتھ آیا اور فقال للغلام، کریم آقا علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا من ھذا، یہ جن کے ساتھ تو آیا ہے یہ کون ہے؟ اب تربیت کا انداز دیکھیں کہ کس انداز سے کریم آقا علیہ السلام تربیت فرماتے تھے۔ آپ نے بچے سے پوچھا کہ لڑکے جن کے ساتھ تو آیا ہے یہ کون ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ ھذا ابی، یہ میرے والد محترم ہیں، یہ میرے ابا جان ہیں، میرے ابا جی حضور ہیں۔ اب بیٹے نے بتا دیا۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے چند نصیحتیں کی۔ پہلے نمبر پر شاہ فرمایا فلا تمشی امامہ، کہ اے بچے کبھی بھی اپنے والد سے آگے نہ چلنا۔ ہوتا ہے نا کہ باپ اور بیٹا کہیں جا رہے ہیں تو بیٹے کو یہ نصیحت کی، یہ تربیت فرمائی آپ علیہ السلام نے کہ اے بیٹے کبھی بھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا۔ دوسری نصیحت فرمائی ولا تجلس قبلہ، جب کسی کے ہاں جاؤ مہمان بن کر جاؤ، میزبان آگے سے بیٹھنے کا کہے تو جب تک والد نہ بیٹھ جائے تم نے نہیں بیٹھنا۔ تیسرے نمبر پہ شاہ فرمایا ولا تستتب لہ، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے کوئی تیرے والد کو گالی دے۔ چوتھے نمبر پہ شاہ فرمایا ولا تدعوہ باسمہ، کبھی بھی اپنے والد کو ان کا نام لے کر مت پکار۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک معیار سمجھ لیں یا ایک شیوا سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی اپنے والد کا نام لے کر ان کو نہیں بلاتے، ہمیشہ ابا جان کہتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں، کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارتے۔ کیوں کہ یہ گٹی ہمارے مذہب میں پہلے سے دن سے ہی رکھ دی جاتی ہے۔ جو تیسری نصیحت فرمائی نا کریم آقا علیہ السلام نے ولا تستتب لہ، کہ کبھی بھی تیری وجہ سے کوئی تیرے والدین کو گالی نہ دے، اس میں بڑی ایک حکمت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی مت دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا جب دو افراد آپس میں جھگڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے، دوسرا وہ پہلے والے کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو۔ اب دیکھیں تربیت کا انداز ہے کہ کس انداز سے کریم آقا علیہ السلام تربیت فرماتے تھے کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو، کیونکہ جب لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا تم ایک دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے تم خود اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، گالم گلوٹ سے، لڑائی جھگڑوں سے۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں اس چیز سے روکتا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے بھی تربیت یہی فرمائی کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی تیری وجہ سے تیرے والدین کو جو ہے وہ گالی دے۔ ایک حدیث پاک میں کریم آقا علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں ایک بڑا پیارا ایک لیکچر دیا اور بڑا پیارا ایک پیرامیٹر ہمیں طے کر کے دے دیا کہ کس انداز سے اپنے بچوں کو لے کر چلنا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 برس کے ہو جائے۔ 7-8 برس کا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نماز قائم کر سکے۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس عمر میں اس طرف لگا دیتے ہیں۔ بچے کو 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں ہم اسکول داخل کروا دیتے ہیں، وہاں پر ABCDEF یا جو بھی ایک پیٹرن طے ہوتا ہے اسکولوں کا وہ ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن نماز کی جب باری آتی ہے تو ہم کیوں نہیں سکھا پاتے؟ ہمارے بچے 12 سال کے، 15 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن نہ ان کو صحیح طرح سورہ فاتحہ پڑھنی آتی ہے، نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھنی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا المیہ ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔